الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ یہ قرآن مجید ہے، انزلناہ، اسے ہم نے اتارا ہے، الیکا، آپ کی طرف اتارا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں۔ جو شرک کے اندھیرے میں ڈوبا ہے، جو بدعات کے اندھیرے میں ڈوبا ہے، جو گناہوں کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اسے نکال کے روشنی کی طرف، توحید کی طرف، سنت کی طرف، نیکیوں کی طرف لے آئیں۔ یہ قرآن اس لیے ہم نے آپ پہ اتارا ہے۔ پہلی دلیل آئی، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ وہ ذات ہے، لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ جب سب کچھ اسی کا ہے، پھر حکم بھی اسی کا ہے، پھر آرڈر بھی اسی کا ہے، اور پھر عبادات بھی اسی کی ہے۔ یہ پہلی دلیل آئی، اور پھر دوسری دلیل وہ بھی سورت میں آئی، فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ اسی نے تو آسمانوں کو پیدا کیا اور اسی نے زمین کو پیدا کیا ہے۔ جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو پھر وہ جانتا ہے کس کو کیا ضرورت ہے اور کس کی کیا ڈیمانڈ ہے، تو وہ اسے پورا بھی کرنے والا ہے۔ یہ دوسری دلیل آئی ہے۔ تیسری دلیل، تفصیلی دلیل آئی ہے، اللہ الذی انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ اللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین بنائے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور بارشیں بھی اتارنے والا وہی ہے، اور فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور زمین سے پھل نکالنے والا، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے رزق بنا کے اسے نکالنے والا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اس نے تمہارے تابع کر دیا کشتیوں کو، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، وہ سمندروں میں، دریاؤں میں چلتیاں ہیں، بِأَمْرِهِ، کس کے حکم سے؟ اور پروردگار کے حکم سے۔ جب حکم اس کا تو پھر پکار بھی اسی کی، پھر سجدے بھی
اسی کے پھر نظر و نیاز بھی اسی کی. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. صرف کشتیوں جہازوں کو تابع نہیں کیا، رات اور دن کو بھی اس نے مسخر کر دیا ہے. کبھی رات آ رہی ہے اور کبھی دن آ رہا ہے. رات دن کیا؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. سورج اور چاند کو بھی رب نے مسخر کر دیا ہے. یہ شمسی و قمری نظام، یہ لیل و نہار کا نظام اور یہ کشتیوں کا نظام، یہ زمین و آسمان کی بناوٹ اور یہ آسمانوں سے پانی نکالنا اور زمین سے اناج نکالنا، یہ بندوں کے اختیار میں نہیں، یہ میں رب کے کنٹرول میں ہے. جب سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے تو پھر غیروں کے سجدے کیوں کرتے ہو؟ پھر قبروں کے طواف کیوں کرتے ہو؟ پھر اولیاء، انبیاء، شہداء انہیں کیوں غائبانہ پکارتے ہو؟ جب سارے امور میں چلانے والا تو پھر پکار بھی میری ہی اور کسی کی نہیں. اب آ گیا جی دلیل نقلی آ گئی ابراہیم علیہ السلام سے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. فرمایا میرا جلیل القدر پیغمبر صدیق پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ یہی دعوت دے رہا ہے. وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو کیا بنا دے؟ امن والا بنا دے. یہاں سکون ہونا چاہیے، یہاں اطمینان ہونا چاہیے، یہاں فرقہ واریت اور خانہ جنگی نہ ہو، امن ہی امن ہونا چاہیے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور مجھے بھی بچا. کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم سید الموحدین ہے، او موحدین کا سردار، کتنا بڑا پیغمبر، لیکن کیا لفظ بول رہا ہے. ہمیں اور مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے جو ہم یہ کہتے ہیں ہم بڑے موحد ہیں، توحید سن کے ہن سنو ہو گئے ہیں. ہن کوئی ہور مضمون بھی ہوئے تے تاں توحید ہی ہر وقت لگی ہے. او بھائی نو پیغمبر نے کنی توحید سنائی ہے جی؟ ہاں 9.5 دن سال 100 سال. جے 950 سال پیغمبر نہیں اکیا تسی 2 دیاڑے سن کے آدھے ہو توحید ہی نظر آندی ہے. ہاں بھائی پورے قرآن دی الف لام میم تو لے کے والناس تک توحید ہی ہے تے سنان والا سونا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وجنبنی مجھے بھی بچاؤ وبنیا اور میری اولاد کو بھی بچا ان نعبد الاصنام کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، غیر اللہ کو پکاریں، ان کے سجدے اور ان کی منتیں اور نظر و نیازیں دیں. مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا پروردگار. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. پروردگار
بہت ساروں کو ان معبودہ نے باطلہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ میرے مولا فمن تبعنی، جو میرے پیچھے چلے گا وہ مجھ میں سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا پروردگار تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ پروردگار میں نے اپنی اولاد کو پھیرا دیا ہے بوادن، ایسی وادی میں غیر ذی زرع، جہاں کھیتی باڑی کوئی نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ پروردگار انہوں اگوں بھی محنت نہ کرنی پوے، میرے مولا انہوں رزق دے، پوری دنیا دا رزق سمیٹ کے اتھے کٹھا کر دے، حال چلانے کی نوبت نہ آئے، محنت کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اب بھی سعودیہ حرمین میں دیکھ لیں، ساری دنیا کا پھل فروٹ، ساری دنیا کی تجارت وہاں امٹ کے آئی ہوئی ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے، پر اب اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، بڑی توجہ سے سننا۔ ابراہیم کیا بات کہہ رہے ہیں؟ صرف کھانے کی فکر نہیں، اگلا جملہ سننے والا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ جی مجھے جو فکر پڑی ہوئی ہے وہ فکر یہ ہے کہ یہ سارے نماز قائم کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو پیغمبر کو کتنی فکر ہے۔ ہمیں فکر ہے ہمارے بیٹے کا فیوچر برائٹ ہونا چاہیے، نماز پڑھے نہ پڑھے، قرآن پڑھے نہ پڑھے، فیوچر برائٹ ہونا چاہیے۔ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار چاہیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ جی پروردگار ان کے دلوں کو اپنے گھر کی طرف موڑ دے، اور وارزقہم من الثمرات، انہیں کون سا رزق دے؟ پھلوں سے رزق دینا، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں۔ پروردگار میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ ہے عالم الغیب تو ہے اور کوئی نہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار تو ہی تو جانتا ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور جو ہم چھپاتے ہیں۔ پروردگار صرف تو ہی جاننے والا ہے اور کوئی جاننے والا نہیں۔ پروردگار جتنی نعمتیں تو نے دی ہیں میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہب لی، جس نے مجھے ہبہ کیا، گفٹ کیا۔ کبر کدے وچ؟ ہاں جوانی تے پھر ہو ہی جاندا ہے، رب نو منظور ہوئے تے بڑھاپے وچ۔ ہاں یہ کبر، میں میرے مولا سکتیں طاقتیں نہیں رکھتا تھا، میری بیوی بھی ناقابل اولاد تھی، میرے مولا تو نے مجھے گفٹ کیے ہیں کیا کیا؟ اسماعیل و اسحاق، دو بیٹے اسماعیل بھی اور اسحاق بھی۔ میرے پروردگار میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، ان
ان ربی لسمیع الدعاء. کیا جملہ ہے جی، دہرا لیں، ایمان تازہ کر لیں. ان ربی لسمیع الدعاء، میرے پروردگار پکاریں سننے والا صرف تو ہی ہے اور کوئی نہیں. یہ ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ آیا، پھر اس کا بھی واقعہ آیا، وہ بھی بڑا عجیب. فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور رب کے دربار میں سارے کے سارے اکٹھے جمع. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، مرید کہیں گے پیروں کو، مقتدی کہیں گے اماموں کو، اور وہ ورکر کہیں گے سیاست دانوں کو. قرآن نے استضعفوا، کمزوروں کو کہا، استکبروا، وہ متکبرین، وہ اکڑنے والے انہیں کہیں گے انا کنا لکم تبع، اسی تے تواڈے پیچھے ٹردے ساں. تسی آدھے سو شام تے اسی بھی شام، تسی آدھے سو صبح اسی بھی آدھے سو صبح، تسی کہندے سو کافر تے اسی بھی کافر، تسی کہندے سو دہشت گرد تے اسی بھی دہشت گرد. انا کنا لکم تبع، ہم تمہارے پیروکار تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء. ہن مہربانی کرو نا لیڈر صاحب، اج مہربانی کرو نا ساڈے نال تھوڑا ونڈ ونڈا کر لو، جیڑا سانو کچھ لبیا وے نا او مہربانی کرو نا تسی لے لو. دنیا اتے تے اسی پھسدے ساں تے ایک کال کردے ساں تے جی رولا پہ جاندا سی ساڈی پارٹی دا بندہ وے، کوئی گل نہیں اینو چھڈ دیو، NRO دے دیا جاتا تھا. آج بھی فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، آج کوئی NRO ملے گا؟ ہن جواب کیے، جواب ہے وے اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. رولا پاؤ اج یا صبر کرو، دعائیاں پاؤ یا جلوس کڈو، یا رولے پاؤ نا تے یا صبر کرو نا. آج جان چھٹن والی نہیں ہے نا تے پھر اوتھے وڈا بھی آ جائے گا، چیف بھی پہنچ جائے گا. وہ کی آکھے گا قال الشیطان لما قضی الامر، جنہیں او دنیا تے گمراہ سارے انو کیتا سی، شیطان انہیں بھی ویکھیا نا سارے فیصلے ہو گئے نے، جنت جہنم والے علیحدہ نے. تے ہون کی یہ معاملہ انہوں ویکھ کے تے او دے چیلے تے چانٹے بھی کہندے نے، او بھی کہن لگے ان اللہ وعدکم وعد الحق. کدا بیان ہے اقبالی؟ ہاں اللہ دی عدالت وچ بیان ہے، سپریم کورٹ والے نہیں رولے پہ گئے نے، او نہیں، اللہ کے دربار میں ان اللہ وعدکم وعد الحق. اوے اللہ دے وعدے کی سن، سچے وعدے سن. وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، جڑے میں تواڈے نال وعدے کیتے سن نا، او کوئی گل نہیں، بندے بھی ماری آؤ، قتل بھی کری آؤ، اقتدار مضبوط رکھنا چاہیے، او سارا کچھ جھوٹ سجے، میں ساری وعدہ خلافی کیتی ہے. تے ہن میری گل سن لو، دنیا تے میرے نال ٹردے سو، ہن سن لو ما انا علیکم بمصرخی وما انتم بمصرخی، نہ میں تواڈی مدد کر سکنا نہ تسی میری. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل،
میں انکار کرنا وا جڑا تسا مینوں شریک بنایا سی دنیا دے وچ میرا تہاڈا تعلق کوئی نہیں ہے، میں تہاڈا نہیں تے تسی میرے نہیں، یہ بھی انکار کر جائے گا اور پھر وہاں پہ جو اس کے ماننے والے ہیں انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سورت کا اینڈ آ گیا، فرمایا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، جڑے لوگ ظلم پہ کردے نے نا او اے مت گمان کرن اللہ تعالیٰ نو پتہ کوئی نہیں ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ نو پتہ کوئی نہیں ہے، اللہ بے خبر ہے۔ لوگ آٹیاں پیچھے پہ مردے نے، لوگ زمیناں پیچھے پہ مردے نے، لوگ لائناں بچ مردے پہ نے، لوگ بھوک نال پہ مردے نے، لوگ دین کی وجہ سے قتل و قتال آپس میں فرقہ واریت کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ یہ جو کرنے والے ہیں انہیں بھولنا نہیں چاہیے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ جب بے خبر نہیں ہے تو پھر پکڑتا ان بے ایمانوں کو کیوں نہیں؟ ظلم کی حد انہوں نے کر دی۔ مسجد اقصی کے اندر ان یہودیوں نے ان فلسطینیوں پہ ظلم، ان عورتوں کو مارا، ان بچوں کو مارا، ان سے زیادتیاں اور ظلم، اللہ پھر پکڑتا کیوں نہیں؟ فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ 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 انہیں مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے اس دن تک جس دن ان کی آنکھیں تاڑے لگ جائیں گی، یا قیامت کا دن یا موت کا وقت ان کی آنکھیں لگ جائیں گی، اب یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا اس دن ان کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کی گردنیں اٹھی ہوئی ہوں گی جیسے حواس باختہ بندہ ہوتا ہے، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل بھی ہوا ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، انہیں ہوش و حواس بھی نہیں رہے گا۔ یہ وہ دن ہوگا قیامت کا دن، اور اس دن یہ کہیں گے نجیب دعوتک ونتبع الرسل، پروردگار ہن مہلت دے دینا، اسی تیری دعوت نو مننا گے، ونتبع الرسل، تیرے پیغمبراں دی پیروی بھی کرو گے نا، مہلت دینا۔ میرا رب کہے گا اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من زوال، اوے تسی اوہی نہیں ہونا جڑے دنیا دے اتے مکے لہرا کے ہاتھ مار مار کے بازو دکھا دکھا کے کہندے سونا سانو تے زوالی کوئی نہیں ہے نا، ساڈی کرسی بڑی مضبوط ہے، ساڈی پاور تے طاقت بڑی ہے، ساڈے نال عوام ہے نا، تے نہیں۔ یاد رکھو عوام یہ پاور آف اتھارٹی نہیں، اصل طاقت کا سر چشمہ صرف کون ہے؟ ایک اللہ۔ عوام طاقت کا سر چشمہ نہیں، اصل اللہ تعالی ہے۔ اور فرمایا اس دن یہ ظالموں کو میں ان کے انجام تک پہنچا دوں گا، ان کے بچیں گے نہیں۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے نا، یہ آج وردیوں میں یہ آج سٹار لگے ہوئے، اور ان کی گردنیں عجیب عہدوں کی وجہ سے یہ اکڑ ہیں، انہیں میں قیامت کے دن پہناؤں گا گندک کا لباس۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، تے انہاں دے چہرے بھی اگ دے وچ جھلس جان گے، اگ انہاں نوں ڈھانپ لے گی۔ یہ ان کا حال ہوگا۔ میرے نبی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ھذا بلاغ للناس، میرے نبی حالات نہیں دیکھنے،
مواقع نہیں دیکھنے، حکومتیں نہیں دیکھنی، لوگ نہیں دیکھنے، میرے نبی پیغام توحید لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور لوگوں کو ڈرانا ہے اور بتلانا ہے وہ پروردگار ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ یہ ایک انداز سورہ ابراہیم کا تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے، زندگی رہی تو کل سورہ حجر انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا البلاغ۔